بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک نظر. آج جناب دن آ گیا ہے، الیکشن ڈے آج ہے اور 1 جون ہے، اتوار کا دن ہے. سمبڑیال میں آج ضمنی الیکشن ہے اور ضمنی الیکشن میں اب تک کے جو جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں، اب تک جو میڈیا رپورٹس ہیں اس کے اکارڈنگلی، اور جو جلسے ہوئے ہیں، آخری جلسہ ہوا پاکستان تحریک انصاف کا، مسلم لیگ نواز کا، اس کے مطابق کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور مسلسل ہم سب بتا رہے ہیں، تمام میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کو کہ کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی مقابلہ نہیں. اور وہاں پہ ووٹ صرف عمران خان کا ہے اور ووٹ صرف عمران خان کا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی وہاں پہ ووٹ نہیں ہے. اور مقابلہ جو ہے اس وقت 10% اور 90% کا ہے، یعنی 1 ووٹ مل رہا ہے، 10 میں سے 1 ووٹ پی ایم ایل این نواز شریف صاحب کو مل رہا ہے اور 9 ووٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے جانا ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی طرف. اس کے باوجود کہ مکمل طور پہ وہاں پہ ایک فسطائیت کا راج ہے، حکومتی مشینری، ریاستی مشینری کا بے دریغ استعمال اور ترقیاتی فنڈز کے نام پہ سیاسی رشوتوں کے انبار، نوکریوں کے انبار اور بے پناہ لالچ، ہر طرح کا لالچ دیا گیا. پوری الیکشن کمپین میں سینکڑوں منصوبے شروع کیے گئے صرف اس لیے کہ سمبڑیال کے عوام جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو چھوڑ دیں اور مسلم لیگ نواز کی طرف راغب ہو جائیں. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب تک آئی ایس آئی کی رپورٹ، ایم آئی کی رپورٹ، اسپیشل برانچ کی رپورٹ اور انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ، یہ تو ہیں سرکاری رپورٹس. سرکاری رپورٹس کے اعداد و شمار بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف آرام سے جیت رہی ہے اور کسی قسم کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. لیکن اب کل جو انتخابی مہم ختم ہوئی، کل رات جلسے ختم ہوئے، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلم لیگ نواز کی سیاست کا وہاں سے جنازہ نکل چکا ہے، سیاست کا جنازہ نکل گیا ہے اور اس وقت وہ ایک بے یار و مددگار سیاسی لاش ہے اور جس کو جتنی بھی بیساکھیاں دی گئی تھیں ان بیساکھیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب ذرا ہم آپ کو آج کے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. اور سب سے پہلے عمران خان صاحب نے بھی آج اس پہ بیان جاری کیا ہے، اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور سمبڑیال کے عوام سے یہ کہا ہے کہ ضمنی الیکشن جو ہے سمبڑیال کا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تمام لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ ڈالیں اور اس ظلم کے نظام کے خلاف اپنی واحد طاقت یعنی ووٹ کے ذریعے فیصلہ دیں. اور انہوں نے الیکشن چوری کا پورا پلان بنایا ہوا ہے، نون لیگ نے، حکومت نے، عمران خان صاحب نے کہا. اور لیکن آپ لوگ چوکنا رہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ضرور جائیں، پولنگ اسٹیشن پہ پہنچیں، اپنا ووٹ ہر صورت میں کاسٹ کریں اور جس طریقے سے بھی ہو فارم 45 لے کر پولنگ اسٹیشن سے نکلیں، پولنگ اسٹیشن بالکل چھوڑیں نہ، اور فارم 47 ملنے تک آر او یعنی کہ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں موجود رہیں. دھاندلی کے آگے دیوار بننا ہے تاکہ اس حکومت کو اس کی مقبولیت کا اندازہ ہو سکے، کیونکہ یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ پاکستان بھارت جنگ کے بعد چونکہ مورائل جو ہے وہ بہت زیادہ اپ ہو گیا ہے جی، اور اس لیے حکومت کا جو عوام میں پرسیپشن ہے وہ بہتر ہو گیا ہے، مقبولیت آسمانوں کو چھو رہی ہے. جو ان کے پے رول پہ لوگ ہیں وہ سارا دن یہ کام کرتے رہتے ہیں کہ حکومت پہنچ گئی ہے جی اوپر تک، اور حکومت کی جو ہے قبولیت تو پہلے ہی ہے، مقبولیت بھی آسمانوں کو چھو رہی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں. ایک طرف مسلم لیگ نواز نے، مریم صاحبہ نے، نواز شریف صاحب نے نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو، لیکن انہوں نے ووٹ کو عزت دینے کی بجائے انہوں نے بوٹ کو عزت دی اور بوٹ پالش کی انتہا کر دی. اور اس حد تک بوٹ پالش کی کہ اب وہ مریم صاحبہ اور وہ نواز شریف صاحب جو کہ لندن میں بیٹھ کے، گجرانوالہ میں بیٹھ کے، کراچی میں بیٹھ کے، کوئٹہ میں بیٹھ کے آن لائن تقریریں کیا کرتے تھے پی ڈی ایم کے جلسوں میں اور للکارتے تھے، لتاڑتے تھے اس وقت کے آرمی چیف کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو، فوج کو، جرنیلوں کو،
کہ جناب انہوں نے ملک برباد کر دیا, انہوں نے ستیاناش کر دیا, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگائے جاتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا, اور پھر این آر او کیا, پھر ڈیل کی اور واپس آ گئے. اب ووٹ کو عزت دو کے بجائے اب بوٹ کو عزت دو. اور یہاں تک ہوا کہ جو سمبڑیال کا الیکشن ہے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ نواز نے جنرل عاصم منیر صاحب کی بڑی بڑی تصاویر لگائیں, بڑے بڑے بینر لگائے اپنے امیدواروں کے ساتھ. اپنی الیکشن کمپین میں جنرل عاصم منیر صاحب کو شریک کیا, اور نہ صرف شریک کیا بلکہ 28 مئی کو یوم تقوی میں بھی جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو مکمل طور پر اپنی الیکشن کمپین میں, اپنی سیاسی کمپین میں, اپنی مہم میں, ہر طرح کے سیاسی پروگرامز میں, اپنے پولیٹیکل ایجنڈے میں اس کو حصہ بنایا. اور کہا گیا کہ جناب یہ ہمارے ساتھ ہیں, اس لیے عوام کو کہا گیا کہ آپ ووٹ دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کو ووٹ دینے کا مطلب ہے آپ نے جنرل عاصم منیر صاحب کو ووٹ دے دیا, اور جنرل عاصم منیر صاحب کو ووٹ دینے کا مطلب ہے آپ نے ہمیں ووٹ دے دیا, کیونکہ ہم ایک ہیں. یہ اس وقت کی سچویشن ہے سمبڑیال کی. لیکن اس کے باوجود, اس ساری کمپین کے باوجود, کل جو کچھ ہوا وہ ساروں نے دیکھا. کل رات کا جلسہ لوکل میڈیا نے بھی رپورٹ کیا اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی رپورٹ کیا, کیونکہ یہ ڈو اور ڈائی کا معاملہ بن چکا ہے. تو لہٰذا یہ تو ہے زمینی حقائق. عمران خان صاحب کا پیغام آپ تک گیا, پہنچ. اب آتے ہیں ذرا اس وقت سچویشن کیا ہے, کیونکہ کل رات جلسے کے بعد ان کے حالات و واقعات کافی خراب ہو چکے ہیں اور ان کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. حکومت کے دھاندلی کا پلان بالکل تیار ہے, اور اب کیا کیا جا رہا ہے کہ سیالکوٹ کے عالیہ حمزہ صاحبہ, سلمان اکرم راجہ صاحب اور باقی پی ٹی آئی کی وہاں پہ بریگیڈیئر گھومن صاحب, سب کے سب وہاں پہ موجود, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی ہیں. اور وہاں پہ اور دوسری طرف فارم 47 کے خواجہ صاحب ہیں, وہ بھی زور شور سے لگے ہوئے ہیں. آسن اقبال صاحب لگے ہوئے ہیں, اور وہ اس جتن میں ہے کہ جناب یہ سیٹ ہر صورت میں فارم 47 ہمیں ملنا چاہیے. اب ایک ہی طریقہ ان کے پاس کہ فارم 47 لے لیا جائے, تو اسی لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے ہلنا نہیں ہے. دھاندلی کا پلان جو ہے وہ اب تیار کر لیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ پی پی 52 سمبڑیال سیالکوٹ کا بائی الیکشن یعنی کہ ضمنی الیکشن پر ڈاکہ مارنے کا پلان ہے جی. اور وہ کہتے ہیں کہ آر او آفس کے ارد گرد اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آر او آفس کے ارد گرد جو ہے وہ کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں. کنٹینرز پہنچنا تو کچھ دیر پہلے تک صاحب پہنچ رہے ہیں, لیکن اب کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں. اور صوبائی قیادت کو کہا گیا پاکستان تحریک انصاف نے کہ جناب آپ تیاریاں کریں, کنٹینرز لگ گئے ہیں ریٹرننگ افسر پہ, جہاں پہ رزلٹ آنے ہیں, جہاں پہ رزلٹ جمع ہونا ہے, کمپائل ہونا ہے, اناؤنس ہونا ہے, تو وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں عرفان بٹ جو ہیں وہ نکلے ہوئے میدان میں, عالیہ حمزہ صاحبہ میدان میں موجود ہیں. اور یہ بنیادی بات ہے, یہ پہلا اشارہ ہے کہ ہم ہر صورت میں اس الیکشن کو فارم 47 ہمیں ملنا چاہیے, کیونکہ مریم صاحبہ نے خواہش کا اظہار کیا ہے بہت زیادہ بھرپور طریقے سے کہ جناب یہ میری عزت کا مسئلہ ہے, میرے ناک کا مسئلہ ہے اور ہماری ایگو کا مسئلہ ہے. لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیٹ ہمیں ہر صورت میں ملنی چاہیے فارم 47 کے ذریعے, کیونکہ فارم 45 پہ گئے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, اس لیے فارم 47 کے ذریعے یہ سیٹ ہمیں ملنی چاہیے. یہ تو ہے. آپ کو میں ذرا تھوڑے سے دکھا دیتا ہوں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی گفتگو سنیے. وعلیکم السلام. ووٹ کسے ڈال رہے ہیں؟ عمران خان کو. کیوں؟ جی انشاءاللہ فیوریٹ ہمارا. عمران خان تو صرف نوجوان لڑکے پسند کرتے ہیں. آپ نوجوان ہیں. اچھا آپ نوجوان. اچھا لیکن یہاں سے بڑی عمر کے لوگ نہیں پسند کرتے. بڑی عمر کے جو عمران خان کو ووٹ کیوں دینا ہے آپ نے؟ چوائس ہماری. چوائس میں 10,000 دیتا ہوں, آپ نے نواز شریف کو ووٹ ڈالنا ہے. نہیں ڈالنا. 10,000 نہیں ڈالنا. 20,000 نہیں ڈالنا. 30,000 جتنا مرضی. عمران خان 10 لاکھ. عمران خان کروڑ. عمران خان. عمران خان. عمران خان. عمران خان. عمران خان. بھائی وہ نے میرے کو نہیں دیا. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ وہ کہتے ہیں پیسے لے لیں, آپ ووٹ دے دیں نواز شریف صاحب کو. انہوں نے کہا جی آپ جتنا مرضی پیسہ بولی لگا دیں, لیکن ہم نے جو ہے ووٹ وہ دینا ہے عمران خان کو, اس لیے ہم نے ووٹ اپنا نہیں بیچنا. یہ وہاں کے لوگوں کا خیال ہے. اب دوسری جانب جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, انہوں نے بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں
اور انہوں نے وہ ساری باتیں ایڈمٹ کر لیں جو کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں. اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ایک لندن پلان ہے، اور لندن پلان کے تحت جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور نواز شریف صاحب اور یہ سب کے سب جو ہیں ایک لندن پلان ترتیب دیا گیا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی یہ سارے جو ہیں پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہیں یہ ساری اس کے اکارڈنگلی ہیں. تو اب رانا ثناء اللہ صاحب نے اس سارے لندن پلان کی کل تصدیق کر دی، اور نہ صرف تصدیق کر دی بلکہ واضح طور پر یہ بتا دیا کہ جو کچھ عمران خان صاحب کہتے تھے اور جن خدشات کا اظہار کرتے تھے وہ بالکل درست ہیں. اور انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام لیا کہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب چونکہ اپنے مخالفین کو بہت زیادہ ان کو کنارے لگا دیتے ہیں، دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں، اس لیے پھر قاضی فائز صاحب نے بھی ان سے انتقام لیا. اور یہ بھی انہوں نے آدھی بات بتائی ہے، ادھوری بات بتائی ہے، اور پوری بات یہ ہے کہ صرف قاضی صاحب نہیں بلکہ ہر اتھارٹی، ہر جو ہے شخص ان سے انتقام لے رہا ہے. اور اب جو تازہ ترین انکشافات ہوئے ہیں تو عمران خان صاحب نے جنرل صاحب کے بارے میں بھی کافی کچھ مزید انکشافات کیے ہیں، تو وہ انشاءاللہ میں اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ تفصیل سے کروں گا کیونکہ اس وقت ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے.